ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ادبی نشست میں ایک نئے کتاب کے ساتھ، ایک نئے نام کے ساتھ۔ آج کی نشست میں ہم جس ناول پر بات کریں گے اس کا نام ہے مہذب وحشی۔ ان کے مصنف کا نام ہے نور جنیجو، جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور یہ ناول بھی سندھی زبان میں لکھا گیا ہے، اور ہمارے پاس یہ ناول اردو ترجمہ کی صورت میں موجود ہے۔ آج ہمارے پاس ناول ہے، اس میں باقاعدہ ایک کہانی تو نہیں ہے کہ جس طرح عموماً خارجی واقعات کو بیان کر کے یا خارجی واقعات کی مدد سے ایک کہانی لکھی جاتی ہے یا کہانی کا ایک تسلسل بنایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج اس پرانے طریقے پر تو بات نہیں ہو سکتی کہ پہلے کہانی بیان کر دی اور پھر اس پر چھوٹا موٹا سا تبصرہ کر دیا۔ اس ناول میں دو کردار ہیں، ان دونوں کرداروں کی نفسیاتی روحانی کیفیات بیان کی گئی ہیں، اور انہی کیفیات کی مدد سے معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، جیسے مذہب ہے، سیاست ہے، معاشرے یا سماج کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے، تاریخ کا کیا کردار ہے، محبت کا کیا کردار ہے، تو اس طرح کے بہت سارے موضوعات کو اٹھایا گیا ہے اور بڑے ہی فلسفیانہ طریقے سے ان پر بات کی گئی ہے۔ ان کرداروں پر ایک تھوڑی بہت بات ہو جائے، اس ناول کا ایک تعارف ہو جائے، اور تاکہ جن کو پڑھنے کا شوق ہے وہ ان کے اندر مزید یہ شوق بیدار ہو اور وہ خود اس کتاب تک پہنچیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کا جو اہم کردار کہہ لیں کبیر، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کبیر کا جو کردار ہے وہ ایک انٹروورٹ ہے، اندرونی، جو خلوت پسند ہے، مردم بیزار ہے۔ اس کی کل کائنات اس کا ایک کمرہ ہے جہاں وہ اپنے کمپیوٹر اور اپنی کتابیں اور پینٹنگز اور موسیقی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو، چونکہ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں یا اندرونی ہوتے ہیں، ان کی عموماً ان کی یہی نفسیاتی کیفیت کہہ لیں، ان کا زندگی کا طرز ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے، سماج سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ پناہ لیتے ہیں ایسی چیزوں میں جیسے آرٹ اور فنون لطیفہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے جو کبیر کا کردار ہے وہ بھی ہر چیز سے دور، اپنے ہی کمرے تک، اس کی کل کائنات اس کا کمرہ ہے، اور اس کی زندگی کا جو مرکز و محور ہے وہ شاعری ہے۔ تو وہ اپنی شاعری کے ساتھ اور یادوں کے ساتھ وہ وہاں پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر سماج سے کٹا ہوا ہے، وہ ناول کی کہانی میں یا ناول میں وہ باہر بھی جاتا ہے، دوستوں سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کا جو ایک بڑا زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ایک کمرے تک محدود ہے۔ اب وہ انٹروورٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ساتھ وہ حساس بھی بہت زیادہ ہے، اور یہی اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں حساسیت ہے، وہ اس کو سماج کے اندر مس فٹ کرتی ہے۔ وہ سماج کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چل پاتا یا نہیں چل سکتا جس طریقے سے سماج کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں چلنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چالاکی کی، ہوشیاری کی، اور جو ایک حساس بندہ ہوتا ہے جس کا کل سرمایہ اس کے جذبات ہوں، تو وہ اس طرح کی ہوشیاری یا چالاکی اپنے اندر پیدا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سماج کو وہ مس فٹ نظر آتا ہے یا اب نارمل نظر آتا ہے۔ ہم جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس نے اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے ایک طرح سے سماج کے ساتھ، تو اس سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، یا وہ لاپرواہ ہے یا بے حس ہے، یا وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے، جسے سماج میں ہونے والے کسی بھی واقعے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کردار کے ذریعے وہ بار بار جو ناول نگار ہے وہ اس چیز کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ جو کردار جس معاشرے کی، جس سماج کی پیداوار ہے، اس سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے یہاں اس سماج کے فرد کی زندگی کو عذاب بنا دیا، جہنم بنا دیا۔ سب سے پہلے تو وہ جو ایک ہمارے ہاں روایتی ملیت چلتی ہے،
ملا کا کردار کہہ لیں، یا جو ایک مذہبی یہاں پر ایک اجارہ داری ہے کہ جنہوں نے عام انسانوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو تقسیم کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد پورا یہاں کا جو ایک نظام ہے، وہ سیاسی نظام کہہ لیں، معاشی نظام کہہ لیں، تو اگر ہم خود کو اب آزاد کہتے ہیں، تو اگر ہم ان سارے عوامل کو دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے ہم آزادی کہہ سکیں۔ اس لیے کبیر کا کردار بار بار ایک ہی بات سوچتا ہے، ایک ہی بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ جو غلام سماج کا انسان ہوتا ہے اس کا کسی چیز پر حق نہیں ہے، بلکہ ایسا سماج جہاں صرف غلام ہی پیدا ہوں وہ بنجر ہوتے ہیں، ہر حوالے سے، تخلیقی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے، تنقیدی حوالے سے ان کی سوچ میں بھی ایک بنجر پان آ جاتا ہے۔ تو وہ چاہ کر بھی اس طریقے کا معاشرہ نہیں بنا سکتے، یا اس طریقے کا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہو، جہاں پر انسان ایک خیر کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اب جب کہ وہ سماج کو اس نظریے سے دیکھتا ہے یا اس طریقے سے، اور اسے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ایک غلام سماج ہے اور اس سماج میں پیدا ہونے والے ایک فرد پر کیا گزرتی ہے، تو جب ایسی سوچ آتی ہے تو پھر انسان اس کو بدلنا بھی چاہتا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہوتی ہے، ایک انقلابی سوچ بیدار ہوتی ہے۔ لیکن کبیر کا جو کردار ہے اس کا جو انقلاب ہے وہ سیاسی انقلاب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پھر ناول نگار بحث کرتا ہے کہ سیاسی انقلاب چاہے جتنی بھی خلوص نیت سے شروع کیا جائے، پھر کہیں نہ کہیں اس میں طاقت اور اقتدار کی لالچ شامل ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کون سا انقلاب پھر پسند کرتا ہے، یا وہ کس طریقے سے سماج کو بدلنا چاہتا ہے؟ حالانکہ نا وہ اس کا کردار بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ میں سماج کو نہیں بدلنا چاہتا، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ سماج کو بدل سکے، بلکہ وہ تو یہ بھی بار بار محسوس کرتا ہے کہ اس سماج کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اضافی چیز سمجھتا ہے اپنے سماج کے اندر۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو بدلنے کی بات آتی ہے تو اس میں وہ سیاسی انقلاب کی بجائے تصوف کے انقلاب کی بات کرتا ہے، روحانیت کے انقلاب کی بات کرتا ہے۔ اچھا خضر صاحب، ابھی آپ تصوف اور روحانیت کو انقلاب کی ناول کے حوالے سے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ آیا واقعی مطلب اس سماج کے اندر تصوف اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انقلاب کو برپا کر سکے؟ ہاں، اب دیکھیں ہمارے ہاں جو تصوف کا ایک تصور ہے، تصور تو نہیں کہوں گا بلکہ جو رائج ہے، تو اس سے تو اس کسی انقلاب یا کسی بدلاؤ کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم یہاں جس تصوف جو آپ اب تو یہ ساری چیزیں کھول کر سامنے آ گئی ہیں سوشل میڈیا پر، بیانات اور مجالس اور یہ ساری چیزیں ہر بندے کو سننے کو مل جاتی ہیں، تو وہاں آپ کیا سنتے ہیں؟ وہاں کرامتیں سنتے ہیں، وہاں ایسے ایسے ولی اللہ یا بزرگ سنتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ کے اشارے سے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں، دنیا کو پلٹ دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دربار ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور بدقسمتی سے ان ساری چیزوں کو تصوف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جو ناول نگار کا یہاں پر کنسیپٹ کہہ لیں، تصور کہہ لیں، انقلاب کے حوالے سے اور تصوف کے ساتھ جوڑنے کے، یہاں پر ایک وہ کردار کئی جگہوں پر یہ بات بھی کرتا ہے کہ اس کا جو تصوف یا اس کی جو روحانیت ہے وہ مذہبی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تصوف کا جو راستہ ہے اس راستے میں جو سب سے بڑی قربانی دینی ہوتی ہے وہ انسان نے اپنی انا کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ ساری منازل طے کرتا ہوا وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیاوی اور مادی جو ہوس ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اپنی ذات اور انا کو بھی ختم کر دیتا ہے، پھر وہ اس کی ذات صرف اس کی ذات تک نہیں بلکہ وہ ایک اس کے اندر ایک کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک ایسا سمندر بن جاتا ہے کہ جو اپنے اندر پھر ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناول نگار اس طرف وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کا کہیں بھی
اشارہ اس تصوف کی طرف نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں رائج ہے یا جو ہمارے ہاں چلتا ہے جسے لوگ تصوف کہتے ہیں، بلکہ یہ وہ تصوف ہے جو ہمیں صوفیہ جو شعراء ہیں ان کے ہاں ان کے کلام میں جو ملتا ہے، جس میں انسانیت کا درس ہے، محبت کا درس ہے، امن کا درس ہے، جس میں جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو نسلی، لسانی، سماجی ہر طرح کی تفریق سے بالا تر ہے۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، وہ تمام شعراء ان کے ہاں ہر مذہب کا، ہر نسل کا، ہر ذات کا شخص آ کے بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا۔ اور ناول نگار نے جن 3 شعراء کو بار بار جن کا نام استعمال کیا، یا آپ کہہ لیں کہ جن کو اس نے علامت بنا کے پیش کیا، ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی جو کہ سندھی زبان کے بہت بڑے عظیم شاعر ہیں، اسی طرح سے کبیر ہیں، اور اسی طرح سے غالب۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کبیر ہو، شاہ عبداللطیف ہو، یا آپ کہہ لیں غالب ہو، تو ان کے ہاں ہمیں ان کے کلام میں جو درس ملتا ہے، اگر ہم اس کو تصوف کہہ لیں، روحانیت کہہ لیں، یا انسانیت کہہ لیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو جو کبیر کا کردار ہے وہ بھی اس راستے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ تصوف کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے جو ہم اپنے ارد گرد ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس ناول میں ناول نگار نے بہت سارے تاریخی شخصیات، واقعات اور بہت ساری کتابوں کا بھی وہ بار بار ذکر لے کر آتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ناول کافی ہیوی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اگر آپ ان کتابوں کو یا شخصیات کو ان کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ناول نگار نے ان کو کس لیے استعمال کیا ہے، وہ کیوں اور ان کے نام استعمال کر کے وہ اپنے نقطہ نظر کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ اچھا خضر صاحب، آپ نے ایک دوسرے کردار کا بھی ذکر کیا، علیسا اس کا نام ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کردار کیا ہے اور کیوں ہے؟ لیسا کا کردار بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی کبیر کے کردار کا ہی میں عکس نظر آتا ہے، لیکن مکمل نہیں۔ علیسا کا کردار مغرب سے ہے اور کبیر کا کردار مشرق سے ہے، تو جہاں ان دونوں کی تہذیبوں میں اور معاشروں میں اور ان کی آپ کہہ لیں کہ پس منظر میں بہت زیادہ فرق ہے، تو ان کو کرداروں میں بھی فرق موجود ہے۔ اگر ہم علیسا کے کردار کو مختصراً بیان کریں تو وہ کردار ہمیں عملی نظر آتا ہے، تجرباتی نظر آتا ہے۔ وہ بھی سماج سے ضرور کٹا ہوا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے کبیر کا کردار، جس کی ساری آپ کہہ لیں کہ جو جد و جہد ہے وہ اپنی ہی ذات کے اندر چل رہی ہے، اپنے اندر ہی چل رہی ہے، وہ بار بار، اور اس کا کردار سامنے ہی اس لیے شاید ناول نگار لایا ہے کہ وہ کبیر کے کردار کو بار بار اس کی چار دیواری سے باہر نکالنے کے لیے آتی ہے کہ اب تمہیں اپنے ارد گرد جو تم نے خود ساختہ دیواریں کھڑی کی ہیں ان کو گرا کر سماج سے آنکھیں ملانی ہوں گی، سماج کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس میں اور بھی کافی سارا، لیکن مختصراً کیونکہ بہت ساری چیزیں پڑھنے والوں پر بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کیا بات کہ کچھ چیزیں جو ہیں پڑھنے والے بھی چھوڑنی چاہیے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ دونوں کردار جو ہیں وہ ضد ہیں، مطلب ایک مشرق سے ہے اور ایک مغرب سے ہے؟ ہم صدیوں سے ذاتی ایک دوسرے کو سمجھتے آئے ہیں، اور پھر ہمارے سیاسی حالات اور واقعات نے بھی ہمیں ضد بنا دیا ہے، اور آج بھی ہم ضد کی ہی شکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب تو مغرب اور مشرق کی ضد کو تو چھوڑیں، اب تو مشرق اور مشرق، مغرب اور مغرب بھی اب ہر جگہ تو یہ جو ضد کا پہلو ہے یہ سیاست نے پیدا کیا ہے، اور اس چیز کو ناول نگار نے بھی بارہا کئی جگہوں پر سیاست اور سیاستدانوں کے کردار پر بڑے اچھے طریقے سے اس نے گفتگو کی ہے اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ تو جو انسان ہے وہ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایک عام آدمی امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، وہ ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جہاں وہ خود بھی اچھے سے جی سکے اور اس کے ساتھ والے بھی اچھی سی زندگی بسر کر سکیں۔ تو ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو آج بنا ہوا ہے۔
ایک عام آدمی کا مسئلہ زندگی ہے، ایک اچھی زندگی، ایک ایسا معاشرہ جو صحیح معنوں میں انسانوں کا معاشرہ کہلایا جا سکے، اور یہاں بھی ناول نگار نے بھی ناول میں اسی چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا چلیں، اب نشست کو ہم زیادہ لمبا نہیں کھینچیں گے۔ ایک آخری سوال ہے کہ کیا ہم اس ناول کو پڑھنے کے بعد تو ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ناول ہے وہ ایک مطلب کھوج ہے، ایک تلاش ہے؟ بالکل، میں یہ باتیں پہلے بھی کی ہیں، تو اب اس سوال کے تحت پھر سے دہرا دیتے ہیں اس بات کو۔ یہ کردار کے اگر اس میں دیکھیں، تناظر میں دیکھیں کبیر کے کردار میں، تو وہ اپنے آپ کو کھوج رہا ہے، وہ اپنے کردار کو کھوج رہا ہے کہ سماج کے اندر آخر اس کا کردار کیا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ ساتھ میں یہ بھی کھوج رہا ہے کہ ایک سماج کا، ایک انسان کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ بھی ایک تلاش ہے، کھوج ہے، ایک فرد سماج کو کھوج رہا ہے اور ساتھ میں سماج میں اپنے آپ کو بھی کھوج رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تلاش کو ناول نگار لے کر جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ ایک ایسے معاشرے کی طرف، ایک ایسی دنیا کی طرف جو کہ امن، محبت اور انسانیت سے بھرپور ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، آج کی ہماری نشست یہیں برخاست ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، پڑھیں، مطالعے کریں اس کتاب کا، اور سمجھنے کی کوشش کریں کبیر کیا چاہتا ہے اور الیسا کیا چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔